اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم صحافی حضرات، آپ کا شکریہ، آپ ہماری دعوت میں ہمارے دفتر تشریف لائے۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ کی یہ زحمت نہ کرنی پڑے اور ہم پریس کلب میں یہ پروگرام کریں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے آپ کا پریس کلب میں، نئی جو الیکشن کے بعد آیا ہے، وہ بے وجوہ کبھی کہتے ہیں کہ یہاں کام ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہاں یہ ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں بہانہ لاتے ہیں، اور ہمیں پریس کانفرنس کبھی گھر میں کرنی پڑتی ہے، وہاں پر F6 F7 میں یا E7 میں، یا کیا اسے کہتے ہیں کہ سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں کرنی پڑتی ہے، اور آج یہاں کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف اور آپ اتنا دور آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آزادی صحافت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے پیکا ایکٹ کو اول سے لے کر آج تک اس کو مذمت کی ہے، اس کو محکوم کیا ہے، اور آزادی صحافت پر ایک اس کو وار قرار دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی جو اسلام آباد پریس کلب کی انتظامیہ ہے، جو صدر ہیں، وہ باقاعدہ یہ جو ایک شکوہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے دوستوں کی زبانوں پر، ہم سب کی زبانوں پر، یہ برطرف کریں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ دیکھیں، پاکستان 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر بھی بغیر کسی نظام اور ضابطے کے نہیں چل سکتا۔ چیر اصل کے اتنا بڑا ملک جہاں مختلف اکائیاں آباد ہوں، مختلف قومیں ہوں، مختلف لسانیں ہوں، لسانیاتی طبقات ہوں، مختلف ادیان ہوں، مختلف مسالک ہوں، تو وہاں بالآخر کسی ایک عمرانی معاہدے کے تحت اکٹھا رہا جا سکتا ہے، جس کا نام آئین ہوتا ہے۔ وہی ہمیں اکٹھا رکھ سکتا ہے، اور فیڈریشن کی شکل میں ہم لوگ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئین کی روشنی میں قانون سازی ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو وہ تمام کے تمام آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے قانون سازی کر کے حکومتوں کو، انتظامیہ کو اختیارات اور پاور دی جاتی ہے، تاکہ وہ آئین میں دیے ہوئے جو حق اور رائٹس ہیں ان کو پریکٹیکل کر سکے۔ ان تمام بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر کوئی آزاد ہے، کسی کے اوپر قدغن نہیں ہے، جو بھی کوئی کسی کا مذہب ہے، مسلک ہے، اس کے مطابق اپنے تمام حقوق اور کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے، بناتے وقت اہل تشیع اور اہل سنت سارے اکٹھے تھے۔ یہ مسلکی پاکستان نہیں بنایا گیا تھا، یہ مسلم پاکستان بنایا گیا تھا۔ اگر محمد علی جناح قائد اعظم چاہتے کہ اس کو شیعہ پاکستان بنائے، نہیں بن سکتا تھا، یا اگر کوئی چاہتا ہے اس کو اہل سنت کا پاکستان بنائے، تو یہ پاکستان نہیں بننا تھا۔ یہ مشترکہ کاوش کے نتیجے میں مسلم پاکستان بنا ہے، جس میں اہل تشیع اہل سنت برابر کے حق رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اقلیتیں جو آباد ہیں ان کو بھی مساوی حقوق حاصل ہیں، ایک شہری کے ناطے سے، ایک سول رائٹس جو ہیں وہ سب کو برابر کے ملے ہوئے ہیں یہاں پر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جب سے سوویت یونین افغانستان میں آیا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جہاد کے نام پر ایکسٹریمزم کو پھیلایا گیا، ریاست کی سطح پر باقاعدہ مسلکی نفرتیں پھیلائی گئیں، قومیتوں کو آپس میں لڑایا گیا، لسانی گروہوں کو آپس میں لڑایا گیا، جس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے، اور پاکستان کی کوئی نیشن بلڈنگ کے جو راستے کا سفر تھا اس کو سخت ضرب لگائی اور نقصان پہنچایا۔ تکفیری ٹولے بنے اس ملک کے اندر، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو کافر کہا گیا اس ملک کے اندر، انہیں قتل کیا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کے قتل کیا گیا، اور ہمارے حکمران تماشا دیکھتے رہے۔ اور یہاں سے ڈسکرمنیشن شروع ہوتی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر قدغن لگتی ہے، اور پھر یہ آگ پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو پہلے جس ہاں لگائی گئی ہے وہ جلتے ہیں، پھر ساتھ والے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان ڈسکرمنیشن کی آگ میں جل رہا ہے، ہر طرف ڈسکرمنیشن ہے پاکستان کے اندر، لاقانونیت ہے۔ ابھی محرم جب آتا ہے
عبادت ہے ہماری، مجالس اعضاء ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا حق ہے، آئینی قانونی حق ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا محرم آتے ہی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، گویا کوئی یہاں پر جرم ہونے لگا ہے۔ شراب کی محفلوں پر کوئی قدغن نہیں لگتی، میں کیا کہوں، برائی پھیلانے والے اڈوں پر کوئی قدغن نہیں لگتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کی مجالس اعضاء پر قدغن لگتی ہے، ایف آئی آریں کٹتی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جرم کیا ہے اس کا؟ اس نے مجلس اعضاء منعقد کی ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے، یہ جرم ہے اس ملک کے اندر۔ ایسے پاکستان چلائیں گے آپ؟ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر کسی کو ناراض کرنا ہے، ہر کسی کو دکھ درد اور رنج دینا ہے، بلوچوں کو رنج دینا ہے، سندھیوں کو رنج دینا ہے، مہاجروں کو دکھ دینے ہیں، پختونوں کو دکھ اور رنج دینے ہیں، کشمیریوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے، جی بی کے عوام کے حقوق پامال کرنے ہیں، اور پنجاب کے ہزاروں جوانوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، بے گناہوں کو مجلس اعضاء کرنے کے اوپر خواتین مجلس کر رہی ہیں چار دیواری کے اندر۔ آپ مجھے بتائیں، میں پنجاب کی حکومت سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے وزیر قانون سے پوچھتا ہوں، پرائم منسٹر سے پوچھتا ہوں، اور باقی صوبوں کے بھی حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر خواتین کی مجلس اعضاء ہو رہی ہے، نواسہ رسول کی شہادت کی مناسبت سے، آپ وہاں پر مرد پولیس والوں کو بھیج کر اس کو بند کرواتے ہو؟ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ جو اندر داخل ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جس نے بھیجا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے سارے مجرم ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس دفعہ ماہ محرم میں بہت زیادہ ہے، ایک ضلع میں 70 ایف آئی آریں کاٹی ہیں انہوں نے، جعلی ایف آئی آریں کاٹی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر کاٹی ہے۔ پھر یہ سلسلہ جاری، ہر سال کی طرح جاری ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے، ظلم ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی اولاد ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی چیلے میں امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے، میں نے پچھلی دفعہ وزیر قانون صاحب سے بھی کہا تھا، وفاقی وزیر قانون سے، کہتے ہیں جی مشی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا مشی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مشی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ میں نے کہا مشی عربی کا لفظ ہے، اردو میں معنی ہے واک، یعنی پیدل چلنا۔ ہم پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جائیں گے۔ پیدل چل کے جانا آئین میں جرم ہے، پاکستان کے قانون میں جرم ہے۔ ابھی لوگوں سے باقاعدہ پنجاب کے اندر وسیع پیمانے پر باقاعدہ بانڈ بھروائے جا رہے ہیں، شورٹی لی جا رہی ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے چیلم میں پیدل شرکت نہیں کروں گا، نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ آپ ویڈیو، آپ کلپ بنا کے دیں، جیسے مجرموں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے پورے پنجاب میں اور جہاں کے بھی مانگتا، اپنے تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں عزاداروں سے گزارش کرتا ہوں، خبردار کسی کو چھوٹی بانڈ نہ دو، کسی کو ویڈیو کلپ بنا کے نہ دو کہ ہم پیدل نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارا حق ہے یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہمیں کس حیثیت سے روک رہے ہیں؟ یہ خدا ہیں کہ جو چاہیں گے کریں گے؟ ابھی لوگوں کو اٹھا کر 7 دن کے لیے نظر بند کر رہے ہیں کہ آپ نے پیدل نہیں جانا امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا چیلم کے جلوسوں میں۔ عجیب ہے، ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ جی جو لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام پر پیدل جانا چاہیں جائیں گے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور حکومت کے لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ، آپ کے ضلعوں کی